والا گویا وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ عالما، نجات چاہتے ہو تو عالم بن جاؤ، پہلا درجہ ہے خود علم والے بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو او متعلما، دوسرا درجہ ہے علماء سے علم سیکھنے والے بن جاؤ، مسائل پوچھ کر معلوم کیا کرو کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، احکام کیا ہیں، نماز کے طور طریقے کیا ہیں، علماء سے سیکھنے والے بنو، دوسرا درجہ۔ اگر یہ بھی نہیں تو او مستمعین، تیسرا درجہ ہے علماء سے سننے والے بنو، کہ علماء قرآن کی باتیں تم تک پہنچا رہے ہیں، احادیث کے پیغام کو تم تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ اپنی طرف سے نہیں اللہ رسول کی باتیں پہنچا رہے ہیں، توجہ سے سنو۔ اور چوتھا درجہ ہے اتنا بھی نہیں تو کم از کم علماء سے محبت کرنے والے اور محبت، یہ چوتھا اور آخری درجہ ہے کہ علماء سے علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچویں مت بنو، فتح علی پانچویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَالْخَامِسَةُ أَن تُرْغِزَ الْعِلْمَ وَأَهْلَ الْعِلْمِ، پانچویں صورت یہ ہے کہ علماء سے بغض رکھو، کینہ رکھو، یا علم سے بغض رکھو، کینہ رکھو۔ اگر علماء کی غیبت ہے، شکایت ہے، نکتہ چینی ہے، یا کسی امام یا کسی مؤذن یا کسی مدرس یا کسی علم سے تعلق رکھنے والے پر حقارت کی نگاہ ڈالی جا رہی ہے، تو گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکتی کے قریب لے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ علم کی مناسبت سے اللہ اس کے رسول کے یہاں ان کا درجہ ہے، ان کا مقام ہے، بلکہ خود ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء سے فرمائے گی یقول اللہ عز و جل للعلماء اذا قعد علی کرسیہ لفصل عبادی، قیامت کے دن جب اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے، تو اس وقت اہل علم سے خطاب فرمائیں گے، اللہ کہے گا انی لم اجعل علمی وحلمی فیکم الا وانا ارید ان اغفر لکم علی ما کان فیکم ولا ابالی، کہ اے علم والو، اے علماء کی جماعت، میں نے تمہیں علم اس لیے عطا کیا تھا کہ میں تمہیں معاف کرنا چاہتا تھا۔ میرے علم دینے کا مقصد، کتاب اللہ کا علم عطا کرنے کا مقصد، احادیث کے علم عطا کرنے کا مقصد، شریعت کے علم عطا کرنے کا میرا یہی ایک مقصد تھا کہ میں تمہیں معاف کرنا چاہتا تھا، اپنی مغفرت سے نوازنا چاہتا تھا، علامہ کان فیکم، اگرچہ کہ تم کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، ولا مبالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، علم کی برکت سے میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ علم دینے والا خود لفظشوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو علماء سے علم استفادہ کرنے والے ذرا ذرا سی باتوں پر نکتہ چینی کرنا، غلطیاں پکڑنا، رسوا کرنا اور حقارت کی نگاہ ڈالنا انتہائی خطرے والی بات ہوگی، حتیٰ کہ سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ عَالِمَنَا حَقَّهُ، وہ ہماری امت میں رہنے کے لائق نہیں جو نہ ہمارے بڑوں کی عزت کرتا ہے، نہ ہمارے چھوٹوں پر رحم کرتا ہے، اور نہ ہمارے عالم دین کے مقام کو پہچانتا ہے۔ تو غرض دوستوں، اس آیت شریفہ کی روشنی میں احادیث کو سامنے رکھ کر اختصاراً ہی صحیح میں نے آپ کے سامنے علم کی، اہل علم کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو علم والوں کی نسبت جو ہے اللہ اس کے رسول سے ہے، اور علم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جو بھی اس سے منسلک ہو جاتے ہیں تو گویا
راہ راست پر آنے کے لیے ان کے لیے کافی ہے، اور دنیا اور آخرت میں نجات پانے کے لیے کافی ہے، ورنہ دونوں جہاں میں خسارہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعائیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج جو ہمارے درمیان یا ہمارے عالم اسلام میں جو علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، دل و جان سے ان کی تعظیم کرنے کے اللہ ہمیں طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ گھر گھر میں حفاظ قرآن کو پیدا فرمائے، علماء دین کو پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں علماء کو پیدا فرما کر قیامت تک اللہ ہمارے دین کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آخری سانس تک قرآن و حدیث سے وابستہ کر دے، اور اللہ اسی کی برکت سے ہم سب کے حق میں مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وصل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی نسبت سے جمع ہیں، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کی برکت سے ہم سب کے حق میں نجات کے فیصلے فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے نبی کی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ اصل عالم تو تو ہے، اصل علم والا تو تو ہے، جو تو نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ یا اللہ یہ تو جیسے سمندر کے مقابلے میں اگر کوئی سمندر میں سوئی داخل کرے پھر نکالے، جس طرح سوئی کے ناکے پر لگے ہوئے قطرے کی سمندر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، ایسے ہی اللہ ساری مخلوقات کا علم اس قطرے کی طرح ہے۔ تیرا علم تو لامحدود ہے۔ اے اللہ اس تھوڑے سے علم کی برکت سے آپ نے اتنا بڑا درجہ دیا، مقام دیا، اور یا اللہ تو نے پیغمبروں کا جانشین قرار دیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو علم نافع عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، شریعت کا علم عطا فرما، احادیث کا علم عطا فرما۔ اے اللہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی، اور اے اللہ شریعت سے، دین سے، اے اللہ قرآن و حدیث سے دور رہ کر گزر گئی، ہمیں معاف کر دے۔ بقیہ زندگی میں خیر و برکت نصیب فرما۔ اے اللہ بقیہ زندگی میں قرآن سے، احادیث سے، اے اللہ شریعت سے، اسلام سے خاص تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حلال اور حرام کے درمیان تمیز پیدا فرما، سیدھے راستے پر چلا، ضلالت سے ہماری حفاظت فرما۔ گھر گھر میں حافظ قرآن کو پیدا فرما، گھروں کے ماحول کو اے اللہ اس طرح تبدیل فرما کہ آج جو گھر گھر میں اے اللہ ناچ گانے عام ہیں، اے اللہ دنیا کی لعنتیں عام ہیں، اس طرح مسلمانوں کے گھروں کو بنا دے کہ پھر سے ایک مرتبہ صحابہ کا دور زندہ ہو جائے کہ گلیوں سے گزرے تو مسلمانوں کے گھروں سے قرآن پاک کی آواز سنائی دینے لگے۔ گھر گھر میں تلاوت قرآن کو زندہ فرما، گھر گھر میں نمازیوں کو پیدا فرما، متقیوں کو پیدا فرما۔ ہر اعتبار سے، ظاہری باطنی اعتبار سے ہم سب کی اصلاح فرما۔ قدم قدم پر ہم تربیت کے محتاج ہیں، اصلاح کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں شیطان اور نفس کے حوالے نہ فرما، ہم پر کرم فرما، رحم فرما۔ جس شعبے میں، جس بیت میں بگاڑ ہے، اپنے کرم سے ہماری اصلاح کر دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لے، دنیا کے دھوکے سے بچا لے، دھوکے کی زندگی سے بچا لے، موت سے پہلے آنکھیں کھول دے، موت سے پہلے آخرت کی فکر پیدا کر دے، موت سے پہلے توفیق دے کہ ہم تجھے راضی کر لیں، تیرے نبی کو راضی کر لیں، ورنہ تو یا اللہ دنیا کے بادشاہوں پر بھی موت آئے گی،
کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، لیکن اس حال میں موت دے کہ تو بھی ہم سے راضی ہو، تیرے نبی بھی ہم سے راضی ہو، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیرا کام ہے، ویسے بھی تو سخیوں کا سخی ہے۔ یا اللہ تو نہ مانگنے والوں سے ڈرتا ہے نہ دینے سے گھبراتا ہے، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دینا تیری شان ہے، تجھے پسند ہے، ہم سب کو معاف کر دے، ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، ہمارے سارے کام بنا دے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔